ایک دفعہ کیچا وطنی پھٹے والی مسجد کے اندر رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، ساتھی کہنے لگے تراویح کا مسئلہ 20 تراویح کا بیان کر دو۔ میں نے درس دیا، درس کے اندر ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی بہت ہی تکلیف کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ خیر میں نے دعا مانگی، مجھے کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے سے تم نے بول لیا۔ میں نے کہا جلدی جلدی توبہ کرا دو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، کہیں میری موت نہ آ جائے، کون سا جھوٹ بولا؟ کہتا ہے تو بیٹھ، میں مولوی کو لے کے آتا۔ عجیب بات ہے، درس تو نے سنا ہے اور تو کہتا ہے کہ جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ بتائے گا وہ جو یہاں موجود ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ جھوٹ بولے ہیں، بتا کہ کیا چیز ہماری غلط ہے؟ کہتا ہے تمہاری کیا چیز صحیح ہے؟ تمہاری ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غصے میں بیٹھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یقضی القاضی وهو غضبان، غصے کے اندر جج بھی فیصلہ نہ کرے کیونکہ غصے میں آواز سے نہیں ہوتی۔ وہ غصے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ساری نماز غلط۔ کہتا نہیں بالکل کوئی غصے میں نہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں تکبیر تحریمہ اللہ پر کہتا ہوں صحیح ہے؟ کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد میں ہاتھ چھوڑتا نہیں، باندھ لیتا ہوں، یہ باندھنا صحیح ہے؟ کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا سبحانک اللہ پڑھتا ہوں، صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں، صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا فاتحہ پڑھتا ہوں، اگلی سورت پڑھتا ہوں اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا ابھی تو کہتا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری غلط ہے، اب ساری صحیح ہوتی جا رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات تو نے غصے میں کہی ہے، آواز سے صحیح نہیں۔ اب شرمندہ ہوا، میں بھی تھوڑی دیر خاموش رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب بتا کہ کتنی نماز ہماری غلط ہے؟ کہتا ہے تم رفع دین نہیں کرتے، تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تم اونچی آمین نہیں کہتے، یہ تمہاری نماز غلط ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، میں نے پورے درس میں تراویح کا مسئلہ بیان کیا ہے، ان 3 مسئلوں میں سے کوئی بیان ہی نہیں کیا، اور کہا مجھے کیا تھا تو نے جھوٹ بولے۔ اب جو میں نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بتاتا، تو نے وہ جھوٹ بتایا ہے مسئلے رفع دین کا جو میں نے بیان ہی نہیں کیا درس کے اندر۔ میں نے فاتحہ خلف امام کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا، میں نے جو ہے وہ اونچی آمین کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا، تو وہ میریاں غلطیاں بیان کر رہا ہے جو میں نے بیان ہی نہیں کی۔ اب شرمندہ سا ہوا۔ میں نے کہا کہ اچھا اب یہ 3 مسئلے میرے غلط ہیں، پہلے تو نے کہا تھا ساری نماز غلط ہے، اب میں کہتا ہوں میرے یہ مسئلے صحیح ہے، تو کہتا ہے غلط ہے، تو پہلے کوئی اصول بنا لیں غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے تمہارے نزدیک، تاکہ اس کے مطابق کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا بتاؤ کہ صحیح مسئلہ کون سا ہوتا ہے اور غلط مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ اب مجھے کہتا تو مولوی ہے، میں کون سا مولوی ہوں؟ میں نے کہا ابھی تو مجھے کہا تھا کہ ساری نماز غلط ہے، یہ فتویٰ لگانے کے لیے تو جو ہے وہ تھا، اب غلط اور صحیح کے معیار کا ہی پتہ نہیں۔ میں نے پھر یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مسئلے میں نے ابھی بیان کیے ہیں کہ ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے، تو نے کہا صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں صحیح ہے؟ یہ بتا کہ یہ قرآن سے سبحانک اللہ ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ کون سی کتاب بخاری میں ہے یا کسی اور میں ہے، اب اس کو کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا تو نے ابھی کہا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا صحیح ہے، یہ بتا کہ یہ اعوذ باللہ جو ہے قرآن کے اندر ہے، یہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بخاری میں ہے یا ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، کہاں ہے؟ اب کوئی پتہ نہیں تھا۔
میں نے کہا بسم اللہ، اب کوئی بھی دلیل نہیں تھی اس کے پاس، نہ سبحان ربی العظیم کی پتہ تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں ہے، نہ التحیات کا پتہ تھا۔ میں نے کہا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ جس نماز کو تو صحیح کہتا ہے کسی کی تقلید کر کے پڑھتا ہے، تیرے پاس دلیل نہیں۔ اب تیری اللہ نے قیامت کے دن ساری تقلیدی نماز قبول کر لینی ہے، میرے 3 مسئلے یہ اللہ نے قبول نہیں کرنے جن پہ تو اعتراض کر رہا ہے۔ چلو میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے ترک رفع دین کرتا ہوں اور آمین آہستہ کہتا ہوں، تو یہ مسئلے جو یا قیامت کے دن اللہ نے باقی نماز کا حساب ہی نہیں لینا، صرف ان 3 مسئلوں کا لینا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کی بھی کوئی دلیل دو۔ اب بڑا پریشان ہوا، خیر بعد میں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کی بھی دلیل ہے۔